اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب گویا کہ کر رہے ہیں، قریش کو مخاطب کر رہے ہیں جو اولین مخاطب ہیں قرآن کے، اور پھر تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں، ہم سب مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پانی اپنی حدوں کو کراس کر گیا تو اے لوگوں ہم نے تمہیں سوار کرایا کشتی میں، ہمیں سوار کرایا یعنی ہمارے باپ ہمارے آباء و اجداد کو، جو حضرت نوح علیہ السلام خود ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، انہیں سوار کرایا۔ اگر حضرت نوح ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کشتی میں سوار نہ کراتے تو آج ہم نہ ہوتے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے گویا کہ ہمیں دنیا میں لانے کے لیے اللہ نے ہمارے آباء و اجداد کو، جو حضرت نوح کے ساتھ بیٹے، 3 بیٹے جو مسلمان ہوئے تھے، حام، سام اور یافس۔ حضرت نوح کے 2 بیٹے اور تھے، ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا اور ایک بیٹا طوفان میں غرق ہوا تھا جس کا نام یام تھا یا کنعان تھا۔ تو 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے اور باقی مسلمان وہ جتنے بھی تھے کہتے ہیں 80 کے قریب تھے، واللہ عالم۔ تو باقی دنیا جتنی بھی آئی ہے بعد میں وہ انہی کی اولاد ہے۔ کوئی شخص بھی حضرت نوح کے بیٹوں اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے علاوہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور قوم نہیں بچی، سب ہلاک ہو گئے، کوئی باقی نہیں بچا۔ اگر لوگوں کی نسل چلی ہے، لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی لوگ اللہ نے جن کو بچا لیا تھا 80 کے قریب جو مسلمان ہوئے تھے حضرت نوح کے بیٹوں سمیت، تو ان میں سے بھی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی آگے نسل انسانی چلی ہے، اور چاہے وہ حضرت نوح کے ساتھ ایمان والے لوگ ہوں، کسی کی نسل آگے چلی نہیں، باقی بچے اللہ نے ان کو بچا لیا، زمین پہ بھی اتار دیا۔ اگر نسل چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی ہے ان کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی قرآن کا مخاطب ہے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرایا تھا، یعنی تمہارے باپ دادا کو۔ اگر تمہارے باپ دادا کشتی میں سوار نہ ہو، گویا کہ ہم سب کے باپ دادا وہ ہیں جو کشتی میں موجود تھے، اور وہ حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، گویا کہ حضرت نوح ہمارے جد امجد بنتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد۔ اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک لقب آدم ثانی بھی ہے، آدم ثانی۔ جس طرح حضرت آدم ہم سب کے باپ ہیں اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اب کہنے کو ہو سکتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی باقی دنیا کی نسل چلتی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اور اس دور میں بہت ساری جو اولاد ہے اور جو انسان تھے وہ موجود تھے، لیکن کسی کی نسل باقی سب تباہ ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی نسل آگے چلی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کئی مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ سورہ صافات آیت نمبر 77، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ صافات چل رہی ہے اور سورہ صافات آیت نمبر 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح نے پکارا یعنی اپنے قوم کے خلاف بد دعا کی، جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، انہوں نے بد دعا کیا، اللہ ان میں سے ایک کو بھی سلامت نہ رکھ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رکھ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، جس کرب میں جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے قوم والوں کی طرف سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے بنا دیا اس کی اولاد کو، کس کی اولاد؟ نوح علیہ السلام کی اولاد، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے تھے، کسی کی اولاد باقی رہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے کشتی میں، صرف پوری دنیا میں سے وہ بچے، وہ کتنے تھے کہا جاتا ہے 80 کے قریب تھے، اللہ کو پتہ ہے، ان کو بھی چھوڑیے، ایسی لوگوں کو بھی۔ اگر اولاد باقی رہی ہے تو نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جس طرح میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے اور پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا ہے، حام، سام اور یافس سے آگے نسل انسانی چلی ہے دوبارہ۔ اس کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام آدم ثانی بنتے ہیں۔ ان کے بعد دنیا میں جتنی آبادی ہے قیامت تک جتنی بھی آئے گی وہ حضرت نوح کی اولادی ہوگی، حام، سام اور یافس سے۔ اور قرآن کریم میں اس کے اور دلائل بھی ہیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن کا مخاطب ہے، جو بھی یہ آیات پڑھ رہا ہے، نیک ہے کہ بد ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب پانی اپنی حدوں کو کراس کر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، ہمیں
ہمیں بھی، قریش کو بھی، جو قرآن کا مخاطب ہے سب کو، ہمیں کس معنی میں کہ ہمارے آباء و اجداد کو، اگر ہمارے آباء و اجداد نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے. تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. جب بھی کشتی کو دیکھیں اللہ کے اس احسان کو یاد کریں. یہ کشتی ہے ہی اس لیے، یہ ہمارے لیے نشانی ہے بہت بڑی، چھوٹی کشتی ہو بڑی کشتی ہو، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کشتی سے ہمیں وہ بڑی کشتی یاد آ جانی چاہیے، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی، جس کو سفینہ نوح کہتے ہیں. اور وہ کشتی کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. وہ کشتی اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے. اس کشتی میں کوئی سوار ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام، ان کی وہ اولاد جو مومن تھی اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے. جب پانی اپنی حدوں کو کراس کر گیا، حدوں کو کراس کر گیا سے مراد میں بتا چکا ہوں کہ پانی کے جو خزانے اللہ نے مقرر کیے ہیں زمین کے اندر، یہ پانی ان کمین گاہوں سے اور ان خزانوں سے نکل گیا جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. میں اس کی طرف بھی، آپ قرآن کریم اللہ نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ہوائیں بھیجتے ہیں، بوجھل ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہمیں نوید دیتی ہیں بارش کی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے اتارتے ہیں جس سے اللہ ہماری پیاس بجھاتے ہیں، ہم تو اس پانی کو محفوظ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ہم جو اللہ کا مقابلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت. اللہ معاف کرے. اچھا، ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون آیت نمبر 17-18 دیکھیے ذرا. 18 نمبر آیت سورہ مومنون کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. یہ سورہ مومنون آیت نمبر 18 ہے. ہم نے نازل کیا بلندی سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں جگہ دی. پانی کو برسانے والے اللہ تعالیٰ اور اس پانی کو زمین میں جگہ دینے والے، یعنی زمین میں محفوظ کرنے والے اللہ. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب چاہیں ہم اس پانی کو لے جائیں. یہ پانی کو زمین کے اندر رہنے بھی نہ دیں. تم اسی زمین کے اندر پانی کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا دریاؤں میں، تالابوں میں، اور اسی طرح زمین کے اندر جس کو آج ہم موٹروں سے نکالتے ہیں، جو آج ہماری نافرمانیوں اور ہماری سرکشیوں کے نتیجے میں وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. اور ہم نے سورہ ملک کے آخر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہہ دیجئے اگر یہ پانی مزید نیچے چلا گیا تو یہ میٹھا پانی کون لائے گا؟ کوئی نہیں لائے گا. اللہ ہی ہیں پانی کو برسانے والے، اللہ ہی ہیں اسے ہمارے لیے محفوظ کرنے والے. تو کئی دفعہ یہ جب حضرت نوح کا طوفان آیا تو یہ پانی جو زمین میں محفوظ تھا، اللہ نے اتنی بارشیں برسائیں کہ وہ جو اللہ نے ایک مخصوص حد رکھی ہے پانی کو محفوظ کرنے کی زمین کے اندر، اس حد سے نکل گیا. اسی کو قرآن کریم تعبیر کرتا ہے وفار تنور، کہ تنور پھوٹ پڑا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. اور اسی کو یہاں اللہ نے تعبیر کی ہے انا لما طغى الماء، جب پانی اپنے حدوں سے نکل گیا. آسمان سے بارش برس رہی تھی اور زمین سے پانی پھوٹ پڑا. رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا له ابواب السماء بماء منہمر. ہم نے آسمان سے پانی جاری کر دیا. وفجرنا الارض عیونا، زمین کو ہم نے چشموں میں جاری کر دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، یہ آسمان کا پانی زمین کا پانی یہ مل گیا اور اتنا پانی ہو گیا جو اللہ نے اندازہ لگایا ہوا تھا. اور اللہ نے پھر تباہ و برباد کر دیا ظالم قوم کو، اور جو صرف کشتی میں تھے وہ باقی بچے. تو اللہ اس کشتی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کشتی میں ہمارے آباء و اجداد باقی بچے تھے. گویا کہ اللہ نے ہمیں اس کشتی میں محفوظ کیا اور اللہ نے اس کشتی میں ہمیں بچایا. پھر اللہ